ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، فرمائے نکاح میری سنت ہے، اور فرمانے علی شان ہے کہ نکاح کو رواج دو۔ تو نکاح کرنا سنت ہے۔ دور حاضر کے اندر مسئلہ نکاح، نیٹ پر نکاح کا مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں کافی سوالات ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے نیٹ پر نکاح کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے جس سے نکاح ہو جائے۔ مثال کے طور پر لڑکا یہاں ہے پاکستان میں، اور جو لڑکی ہے ہماری بیٹی ہے وہ بیرون ملک میں ہے، سعودی عرب میں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے۔ اب اس کا طریقہ جائز ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لڑکی یہاں کسی آدمی کو زید کو وکیل بنائے گی اور زید قبول کرے گا اس لڑکی کی طرف سے، گویا کہ زید کا قبول کرنا وہ لڑکی ہی کا قبول کرنا ہے۔ وہ زید کہے گا کہ اس لڑکے کو فلاں لڑکی جو فلاں کی بیٹی ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں اتنے حق مہر کے بدلے میں نے اس لڑکی کی طرف سے اس آدمی کو، یعنی بکر جس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو فقہاء نے، علماء نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا ہے کہ اس طرح تو جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ صورت ہو کہ لڑکی وہاں بیٹھے ایجاب و قبول کر لے تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے لیے مجلس شرط ہے، یا مجلس ایک موجود نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب آیا مسئلہ اصل میں یہ ہے بیان کرنے کا، بہت سارے جو ہے علماء بعض اوقات مساجد کے اندر امام صاحب نکاح نہیں پڑھاتے، ایک رجسٹرار ہوتا ہے، اس کے پاس نالج اور علم نہیں ہوتا، اور وہ وہی فون پہ ایجاب کو کرا لیتا ہے، وکیل وہ بناتا بھی نہیں ہے۔ تو سامع نزدیک حضرات یہ بات سمجھنے والی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے پھر نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح نہیں ہوگا تو اللہ نے معاف کرے، پھر وہ ایک زنا ہو جائے گا۔ اللہ حق سمجھنے کی، بیان کرنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔